ڈاکٹر صاحب پتے کا مسئلہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل یہاں پر ہماری سوسائٹی میں. اکثر لوگ سنیں تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی پتے میں پتھری ہو گئی یا پتے کی جو نالی ہے اس میں پتھری ہو گئی. تو کیوں یہ چیز اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں پتے کی پتھری کی جو اگر ہم دیکھیں مین وجوہات تو اس میں جو ایک اب ٹرینڈ جیسے اوبیسٹی کا بڑھ رہا ہے, موٹاپے کا بڑھ رہا ہے, تو وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں اگر ہم جو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوتے ہیں کہ فیمیل 40 فرٹائل فیٹی, مطلب عام طور پہ زیادہ فیمیل میں ہوگا, اس ایج میں ہوگا جب بچے زیادہ پیدا کر لیے تو اس کے بعد وہ رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وزن بڑھنا وہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے اس طرح اس ایج میں آ کے, خاص طور پہ 40 جو 40 سال کی عمر تک زیادہ ہو جاتا ہے. تو زیادہ وجہ بڑی تو دو ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں کہ ایک تو ایکسرسائز کی کمی ہے, رجحان کم ہو گیا ہے, جگہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو اس چیز کا اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ ایکسرسائز کریں, اور وزن کا بڑھنا. تو غذائیں ایسی ہیں, فاسٹ فوڈ پہ انحصار زیادہ ہے, تو اس کی وجہ تو سب سے بڑی یہی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ نظر آتی ہے. تو زیادہ آئلی فوڈ کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں یہ دیکھیں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ آتے کہاں سے, جگر کی رطوبت ہوتی ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں, وہ آتی ہے چھوٹی آنت میں. تو وہاں سے جو نالی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے پتے کو, گال بلیڈر کو. تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک سٹور ہے. جگر مسلسل رطوبت بنا رہا ہے 24 گھنٹے, جتنی بھی پر سیکنڈ پر منٹ بنا رہا ہے وہ آ کے پتے کے اندر سٹور ہو رہی ہے. اب کچھ لوگوں کی جو بائل ہے, جو وہ رطوبت ہے, وہ اتنی تھک اور گاڑھی ہوتی ہے کہ وہ پڑے پڑے اس میں آہستہ آہستہ پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ لوگ جو جلدی ویٹ جن کا بڑھتا ہے یا جلدی کم ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں پتے کی پتھری بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آئلی جو فوڈ ہے, جو مرغن غذائیں ہیں اور یہ زیادہ آئل کا استعمال ہے, وہ بھی اس کا رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہم سوال ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کے پتے میں پتھری بن رہی ہے تو اس کے سمٹمز جو ہیں وہ بڑی جلدی نظر نہیں آتے, تھوڑا لیٹر آن جا کے جب پتھری بن چکی ہوتی ہے اور کافی سال پرانی ہوتی ہے تب نظر آتے ہیں. اور اگر پین بھی ہو تو لوگ اکثر اسے جو ہے وہ میدے کے درد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور میدے کے لیے دوائی کھاتے رہتے ہیں. تو کیا ایسے کوئی سمٹمز اس کے ارلی آن نظر آ سکتے ہیں؟ ہاں, یہ دیکھیے یہ ایک ڈاکٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پتے کی لوکیشن ویسے تو تھوڑی سی رائٹ کی طرف ہے, دائیں طرف ہے, اور میدا بھی تقریباً دیکھیں تو اوور لیپ, تھوڑا سا سینٹر میں, تھوڑا سا دائیں تھوڑا سا بائیں ہے. ایسے ہے. عام طور پہ جب بھی یہاں کوئی کہتا ہے کہ جب یہ درد ہے اور کھانے کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو پہلا جو شک جاتا ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے. لیکن میرا مشورہ ہمارے اپنے کولیگس کو, جو میرے جونیئر ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہی ہوگا, جو جنرل فزیشین خاص طور پہ, کہ اگر کسی کو میدے کے درد بار بار ہو رہا ہے اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لینا بڑا اچھا ہے, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ بہت سمپل اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے کہ جو ہمیں پتھری کے بارے میں بتا دیتا ہے. اچھا یہاں پہ لیکن ایک چیز کا خیال رہے, زیادہ تر لوگوں میں پتے کی پتھری کوئی مسئلہ نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. درد کا باعث نہیں بنتی, کوئی پیچیدگی نہیں کرتی, اور اس کو ہم نے بھی نہیں چھیڑنا ہوتا. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے, نقصان نہیں ہوتا. ہاں جی, اس کا نقصان نہیں ہوتا. وہ مطلب اگر میں کہوں کہ 90% تک شاید یہ سائلنٹ رہتی ہے. اگر یہ سائلنٹ ہے تو ہم نے انہیں نہیں چھیڑنا, کیونکہ اس کا حل یہی ہے کہ آپریشن ہے. اگر تو اس کا میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں نیکسٹ سوال آپ سے کہ واحد حل کیا اس کا سرجری ہے کہ اس کو ریموو کر دیا جائے؟ ہاں, اگر دیکھیں اگر اس کی وجہ سے علامات آ رہی ہیں, اگر جیسے کسی نے تھوڑی سی فیٹی چیز لی, جیسے کوئی آئلی چیز لی اور اس کے یہاں درد شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر رہا پھر ٹھیک ہو گیا, یا ادھر درد شروع ہوا ہے اور وہ 2 گھنٹے تک جا رہا ہے اور میدے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بڑا یاد رکھیے کہ میدے میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے. پتے کا جب بھی ہوگا وہ درد ہوگا. پتے کی پتھری کا ایک ہی مین سمٹم ہے اور وہ ہے پین. میدے کی وجہ سے اپھارا, بدہضمی, پھلاؤ, گیس, ایسیڈیٹی, یہ چیزیں الگ ہیں. یہ میدے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر بار بار درد ہو رہا ہے, اب اگر آپ ڈیلے کریں گے سرجری تو پیچیدگیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس کی وجہ ہے, اب اکثر مجھے سرجن کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے, میں پیشنٹ بھیجتا ہوں یا کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے یار وہ پتا بڑا, اس کا تو گلا ہوا تھا سارا. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اب درد کب ہو رہا ہوتا ہے؟ جب وہ پتھری اس کی آ کے ادھر نیک میں پھنس جاتی ہے, گردے میں, اس کی وجہ سے پیچھے سارا انفیکشن ہو جاتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتھری پیچھے ہٹ گئی, وہاں سے درد ختم ہو گیا, مریض نے کہا جی بس ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کرنا. اب اگر یہ 3-4 دفعہ ہوگا تو ہر دفعہ انفیکشن ہوگا زیادہ, پتا سخت ہو جائے گا اور جگر کے ساتھ چپک جائے گا.
ओके. اس کا آپریشن اتنا ہی مشکل ہوگا جس کی جتنی زیادہ عرصے سے اس کو درد ہو رہی تھی. تو اس لیے اگر درد شروع ہو گئی ہے اب دیر نہ کریں, پھر ڈیلے پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی اور ہی پیچیدگی ہو جائے, کیونکہ کرانا آپ نے اینڈ میں آپریشن, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے اگر درد ہو رہی ہے تو میرا مشورہ ہے فوراً سرجن سے ملے اور اس کو نکلوا دیں, اور اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں, لوگوں کو لگتا ہے کہ پتا نکل گیا تو پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شروع میں, بالکل ہوتی ہے. شروع میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئلی چیزیں زیادہ نہ لیں, لیکن وہ کچھ 1-2-3 مہینے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد چیزیں بالکل معمول پہ آ جاتی ہیں. اوکے. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر پتا نکل بھی جائے تو کوئی پریشانی والی بات, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بنایا ہے کہ وہ نالی سے ڈائریکٹ, نالی تھوڑی پھول جاتی ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد بالکل معمول کے مطابق چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اگر نہ کریں, خدا نہ خواستہ, اور اتنا انفیکشن ہے, پتا پھٹ گیا ہے خدا نہ خواستہ, پھر آپ کے پورے پیٹ میں انفیکشن ہے, بڑا سارا کھول کے آپریشن کرنا پڑے گا, اس کو سارا اندر سے لواج اور وہ کلیئر کرنا پڑے گا, اور وہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات جان لیوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہے. بہت شکریہ.